الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس کورس کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم اس کلاس میں اسلامی آداب سیکھتے ہیں۔ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے بازار کے آداب۔ بازار ایسی جگہ ہے جس سے تقریباً ہر انسان کا سابقہ پڑتا ہے، بلکہ بازار کسی بھی سماج کی ایک اقتصادی اور سوشل ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم میں بازار کا وجود رہا ہے، یہاں تک کہ صرف شہروں میں ہی نہیں بلکہ دیہاتوں میں بھی بازار اور منڈی کا اہتمام ہوتا رہا ہے ہر زمانے میں، جہاں پر لوگ خریدنے یا بیچنے کے لیے جایا کیے ہیں، اور ادھر ادھر سے وہاں آ کر کے ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا کے افضل ترین لوگ یعنی انبیاء کرام بازاروں میں جاتے تھے اور خرید و فروخت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 20 میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ انسان ہوتے تھے، وہ عام انسانوں کے جیسے ہوتے تھے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتے تھے، یہ کہنا مقصود ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء بھی بازاروں میں جاتے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بازار انسان کی ایک ضرورت ہے، بازار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بازار کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ بازار شور شرابہ، جھوٹ دھوکہ اور فحش کاری کا سینٹر ہوتا ہے۔ وہاں دینداری کم اور دنیا داری زیادہ ہوتی ہے، وہاں ذکر کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں زیادہ کھائی جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو بدترین جگہ قرار دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ لیکن چونکہ بازار انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے شریعت نے بازار میں داخلے اور وہاں اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے اور بیچنے کی اجازت دی ہے، اور اسی ضرورت کے تحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار گئے ہیں، بلکہ بازار بنایا ہے، بازار میں کاروبار کیا ہے، اور بازاروں کو ہر طرح کے دھوکہ سے، جھوٹ سے اور جعلسازی اور ملاوٹ سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو کھانے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، جس سے آپ کی انگلی میں تری محسوس ہوئی، یعنی اناج وغیرہ بھیگا ہوا پایا آپ نے۔ تو پوچھا کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ رات میں بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ بھیگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کہ یراہ الناس من غش فلیس منا، آخر تم نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر میں کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس طرح سے بازار کے بھی آداب ہیں جن کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب میں سے چند آداب ہم آج کی مجلس میں جانیں گے۔ پہلے نمبر پر بازار ضرورت کے تحت اور اچھی نیت کے ساتھ جائیں۔ وقت گزارنے اور لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کے لیے بازار جانا مناسب نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہو اور نہ سب سے آخر میں بازار سے نکلو،
کیونکہ بازار شیطان کے دنگل ہیں اور شیطان وہیں اپنا جھنڈا جماتا ہے۔ اس لیے بازار جاتے ہوئے نیت یہ رکھیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا موقع ملے گا، کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو دین کی دعوت پہنچا دیں گے، پھر ضرورت سے فارغ ہوتے ہی جلدی بازار سے نکل جانا چاہیے۔ تو گویا کہ بازار بھی جا رہے ہیں نا تو ضرورت کے تحت جائیں، اور نیت ہو کہ وہاں پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جائے، ان کو سلام کریں گے، کچھ لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا دیں گے، اور اس طریقے سے آپ وہاں سے آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر بازار کی دعا نہ بھولیں۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بازار میں داخل ہو اور یہ ذکر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ! 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، اور 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ! ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن شیخ البانی نے السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 3139 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو بہرحال بازار میں جاتے وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر نظریں نیچی رکھیں۔ بازار میں باپردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، مسلم عورتیں بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلم عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں دیکھنا ایک مسلمان کے لیے بہرحال جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جگہوں پر، راستوں میں اور بازاروں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت چاہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرطوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت دی تھی ان میں سے ایک شرط کیا تھی کہ نظریں نیچی رکھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتنے لوگ نظر آبادی کے لیے بازار جاتے ہیں، فحش مناظر دیکھنے کے لیے بازار جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فالعینان تزنیان وزناہما النظر، دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور دونوں آنکھوں کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے، تو اپنی آنکھ سے زنا نہ کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، پہلی نظر تو معاف ہو جائے گی لیکن دوسری نظر معاف نہیں۔ یعنی چل رہے تھے، اچانک کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ گئی تو پہلی نگاہ تو معاف ہے، اب اس کے بعد پھر دوسری نگاہ نہیں ڈال سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ چوتھے نمبر پر جس بازار میں برائی ہو رہی ہو وہاں جانے سے بچنا چاہیے۔ ہر بازار جانے کی جگہ نہیں ہوتا، بہت سے بازار ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں برائیاں ہوتی ہیں، وہاں فحش کام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ایسی جگہ ہے جہاں برائی کا ارتکاب ہوتا ہے، فحش کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو ایسے بازار میں جانے سے بہرحال بچنا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر جب بازار میں جائیں تو متانت اور سنجیدگی کو لازم پکڑیں۔ شور شرابہ، چیخ پکار اور نعرہ بازی کی جگہ ہوتی ہے بازار، لیکن ہمیں متانت اختیار کرنا چاہیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بہترین وصیت جو ہے بازار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سامنے میں رکھیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت قیس بن
ابی غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سماسرہ کہا جاتا تھا، یعنی جو لوگ بازار میں سامان بیچتے تھے تو اس زمانے میں ان کو سماسرہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں آپ نے اچھے نام سے نوازا، یعنی سماسرہ کہنے کے بجائے ہمیں تجار کہا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، یا معاشر التجار، خرید و فروخت میں لایانی باتیں اور جھوٹی قسمیں ہو جاتی ہیں، اس لیے تم صدقہ سے ملا لیا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیا کرو۔ جب سامان خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو تو الٹی سیدھی باتیں آ ہی جاتی ہیں، اس لیے تاجروں کی جماعت صدقہ خیرات کرتے رہا کرو۔ 7ویں نمبر پر ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ خرابی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بربادی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے، ڈنڈی مارتے ہیں تو اس کی سزا آپ پائیں گے، کاروبار میں بے برکتی کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں قحط، مہنگائی اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایسے بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیں کہ اہل مدین کے بیچ ان کو بھیجا گیا تھا، ان کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس لیے ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ 8ویں نمبر پر بازار میں سامان بیچنے والے کو چاہیے کہ جھوٹی قسم کھانے سے بچے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کی اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی تو ہم نے کہا کہ وہ ناکام ہوں، خابوا و خسروا، کہ وہ برباد ہو جائیں، نقصان میں ہوں، آخر یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ایسے لوگوں کے جیسے نہ بن سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنا کپڑا نیچے لٹکا کر چلنے والا، سہلا کر چلنے والا، ٹخنے سے نیچے کپڑے پہن کر چلنے والا، اور احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا، یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ، کہ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت جاتی رہتی ہے۔ کتنے سوداگر ہوتے ہیں کہ سامان ہوگا اتنے کا اور خواہ مخواہ گاہک سے کہیں گے کہ اتنے میں لیا ہے ہم نے، اللہ کی قسم اتنے میں لیا ہے، قسم کھائیں گے۔ بھئی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سامان 2 روپے کا خریدے ہو، اگر 4 روپے میں بیچ لیتے ہو تو بیچ لو، اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو، لیکن بہرحال دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سامنے والا لینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو بیچ دو، لیکن جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ جھوٹی قسم کھاتے ہو تو کاروبار کی برکت جاتی رہتی ہے۔ بازار کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ مسلم عورتیں بن سنور کر زینت کا اظہار کرتے ہوئے بازاروں میں نہ جائیں۔
اگر ایک عورت کو بازار جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بہرحال وہ جا سکتی ہے، لیکن بن سنور کر، خوشبو لگا کر کے نہ جائے، بلکہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جائے اور شرافت جھلک رہی ہو، سامنے والا سمجھے کہ یہ شریف عورت ہے۔ اور آخری ادب یہ ہے کہ بازار جا رہے ہیں تو وہاں بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بازار مصروفیت کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہماری نماز قضا نہ ہو، اللہ کے احکام پامال نہ ہو، نماز بے وقت نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ تو ان باتوں کا بہرحال خیال رکھنا ہے۔ بہرکیف انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ نے اب تک وقت دیا اور ہماری باتیں غور سے سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں حاضری کو قبول فرمائیں اور آپ سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ حلال روزی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔